تیسیر الباری بخاری شریف کی شرح، جس کے لکھنے والے وحید الزماں غیر مقلد وہابی نام نہاد اہل حدیث ہے، چھپی ہوئی تاج کمپنی کی ہے اور اس کی جلد نمبر 6 11 جلدوں میں یہ تقریباً شرح موجود ہے، اور اس کی یہ جلد نمبر 6 ہے۔ اس کے صفحہ 37 پر کتاب التفسیر صحیح بخاری پارہ نمبر 18 صفحہ نمبر 37، باب نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ یہ باب امام بخاری علیہ الرحمہ نے ترتیب دیا ہے۔ اس کے اندر روایت کا یعنی حدیث نمبر جو رقم الحدیث ہے، رقم المسلسل بخاری کا، وہ ہے 4526 اور 4527، اور باب والی جو ہے حدیث وہ 50 نمبر ہے۔ اور دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اور عبد الصمد بن عبد الوارث سے روایت ہے کہ کہا مجھ سے میرے والد نے، بیان کیا کہا مجھ سے ایوب نے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے کہا اس آیت سے یہ مراد ہے کہ مرد عورت سے بریکٹ میں دبر میں جماع کریں۔ اس حدیث کو محمد بن یحییٰ بن سعید قطان نے بھی اپنے والد سے، انہوں نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ اس روایت میں یہ صراحت نہیں ہے کہ کس باب میں اتری۔ اسحاق بن راہویہ کی روایت میں اس کی صراحت ہے کہ عورتوں سے دبر میں جماع کرنے کے باب میں اتری۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی اباحت منقول ہے، اور امام مالک اور شافعی بھی پہلے اس کے قائل تھے۔ حاکم نے کہا جدید قول شافعی کا یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ حافظ نے کہا بہت سی حدیثیں اس کے منع میں وارد ہیں اور قرآن کے عموم کی ان سے تخصیص ہو سکتی ہے۔ حاکم نے مناقب شافعی میں نقل کیا ہے کہ امام شافعی اور امام محمد میں وطیف الدبر کے باب میں بحث ہوئی۔ امام محمد نے کہا حرث تو فرجی ہے، دبر حرث یعنی کھیتی نہیں ہے۔ شافعی نے کہا پھر اگر کوئی ران میں یا پنڈلیوں میں جمع کرے تو اس کو حرام کہنا چاہیے۔ امام محمد اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر لکھتے ہیں یہ لفظ دبر میں امام بخاری نے چھوڑ دیا، اس کو ابن جریر نے موصول کیا ہے، اس میں صاف مذکور ہوئی ہے یاتی حافظ دبر، اس کو طبرانی نے وصل کیا، اس میں صاف یوں ہے کہ یہ آیت وطیف الدبر کی اجازت میں اتری، نعوذ باللہ من ذالک۔ 51 نمبر حدیث کو یہ کہتے ہیں، اس کی شرح میں بھی لکھتے ہیں یعنی یعنی کیف شئتم، یعنی جس طرح چاہو لٹا کر، بٹھا کر، کھڑا کر کے، مگر ہر حالت میں دخول فرج میں ہونا چاہیے نہ دبر میں۔ اکثر علماء نے اس آیت کے یہی معنی رکھے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ اس کے معنی میں ہے یعنی جہاں چاہو قبول یا دبر میں، اور وطیف الدبر کو انہوں نے جائز رکھا ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ مارزی نے کہا اس مسئلہ میں اختلاف ہے، جو وطیف الدبر کو درست کہتا ہے جی وہ جو ہے نا وہ آتی کو آئینہ کے معنوں میں لیتا ہے، تو آیت سے وطیف الدبر کا جواز نکلے گا۔ اور ایک جماعت اہل حدیث جیسے بخاری، زہلی، بزار، نسائی اور ابو علی نیشا پوری اس طرف گئی ہے کہ وطیف الدبر کی ممانعت میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے جی۔ اور پھر آگے کہتے ہیں اس کو ابن حبان نے صحیح کہا، ان حدیثوں سے آیت کی تخصیص کر لینا بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آیت سے وطیف الدبر کا جواز نکلتا ہے، مگر احادیث سے اس کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کہ وحید الزماں غیر مقلد یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ آیت نعوذ باللہ وطیف الدبر یعنی کہ جو ہے عورت کی اس شرمگاہ کے بارے میں بھی جو ہے وہ نازل ہوئی ہے کہ جس کا جو ہے وہ اللہ نے دراصل حرام کی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جماع نہیں ہو سکتا، اور یہ انہوں نے اپنے پاس سے لفظ لگایا ہے۔ امام بخاری پر بھی بہتان ہے، یہ اسلام پر بہتان ہے، یہ غیر مقلدین کا اپنا خانہ ساز اور خود ساختہ مسئلہ ہے کہ نعوذ باللہ عورت سے دبر کے اندر جو ہے وہ جماع جائز ہے۔ اور دیکھیں مرد عورت سے یہ بریکٹ میں دبر میں یہ مولوی وحید الزماں نے لگایا ہے، اور دبر کا مطلب ہوتا ہے پچھلا مقام، اور یہ جو ہے یہ حرام ہے، یعنی ایسا فعل کہ جو سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ کرتی تھی،
اور یہ لوتیوں والا فعل کرنے کا اپنی عورت سے، یہ صرف وہابیوں کا اپنا فتویٰ ہے۔ 4527 نمبر حدیث کے تحت انہوں نے یہ اپنی طرف سے بات کی ہے، اور یہ انہوں نے بہتان باندھا ہے صحابی رسول پر بھی، قرآن پر بھی، اسلام پر بھی۔ دیکھیں اس نے اپنے پاس سے یہ کہا، اس نے کہا جی اس آیت سے یہ مراد ہے کہ مرد عورت سے، انہوں نے کہا ابن عمر سے انہوں نے کہا اس آیت سے یہ مراد ہے کہ مرد عورت سے دبر میں جمع کرے، اور پھر اس نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ اسی لیے اتری ہے۔ اس روایت میں اپنی طرف سے فائدہ دے رہے ہیں، یہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ وہابیوں کا خود ساختہ مسئلہ ہے، یہ وہابیوں کی گندی جو ہے وہ اپنی خود ساختہ فقہ ہے ان کی۔ اس روایت میں یہ صراحت نہیں ہے کہ کس باب میں اتری ہے جی۔ کہتے ہیں اسحاق بن راہویہ کی روایت میں اس کی صراحت ہے کہ عورتوں سے دبر میں جمع کرنے کے باب میں اتری، جبکہ یہ دبر اور صرف یہی نہیں کہ یہ قرآن پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ عورتوں سے دبر میں یعنی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنے کے باب میں اتری۔ ابن عمر سے اس کی اباحت یعنی اس کا جائز ہونا منقول ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صحابی رسول، عظیم صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر بھی بہتان ہے، اور یہ قرآن پر بھی بہتان ہے کہ یہ آیت یہ جو ہے اس روایت میں یہ صراحت نہیں ہے کہ کس باب میں اتری۔ اسحاق بن راہویہ کی یہ روایت میں اس کی صراحت ہے کہ عورتوں سے دبر میں جمع کرنے کے باب میں اتری۔ یہ کس باب میں اتری یعنی آیت کی بات کر رہے ہیں، اور جبکہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف جو ہے جو مسئلہ وہاں اوپر بیان ہو چکا ہے کہ یہودی یہ سمجھتے تھے، یہودیوں کی یہ بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر سامنے سے نہیں اور کسی طرف سے آئیں گے تو بچہ مہنگا پیدا ہوگا، یہ بات تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دبر میں جمع کرنا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ اس باب میں اتری ہے صحابی رسول پر، اسلام پر، اور یہ وہابیوں کا گندا مسئلہ ہے، شرمناک مسئلہ ہے۔ اگر یہ کسی غیر مسلم کو پتہ لگے تو جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کتنی شرم والا مقام ہے کہ یہ وہابیوں کی گندی اور اپنی گندی اور گھٹیا سوچ کا مظہر ہے۔ یقیناً نہ کسی صحابی سے ایسی بات منقول ہے، اور نہ ہی قرآن کی آیت اس بارے میں اتری ہے۔ قرآن کی آیت صرف اس بارے میں اتری کہ تم کہیں سے بھی آؤ، مطلب یہ ہے تو مقام جو ہے نا وہ جماع کا وہ وہی ہونا چاہیے، اگلی شرمگاہ ہونی چاہیے، پچھلی شرمگاہ نہیں ہونی چاہیے، دبر نہیں ہونی چاہیے، چاہے آگے سے آؤ، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، کہیں سے بھی آؤ، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور وہابیوں نے اس سے اپنا خود ساختہ اور اپنا من گھڑت مطلب لیا۔ یہ دیکھیں